بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آگ و بجلی کا ساتھ انسانی آگ بجلی بھانپ یا کیمیائی مرکبات سے جل یا جھلس سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو آگ لگ گئی ہے تو اس پر کمبل ڈال دیں اور ہاتھوں سے آگ بجھائیں اور وہ زمین پر رول ہو جائے تاکہ آگ کو آکسیجن نہ ملے اور وہ بجھ جائے۔ جلنے سے مختلف قسم کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، اس قسم میں کھال جھلس جاتی ہے، جس جگہ سوزش ہوتی ہے، جلد سرخ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ طبی امداد: آلو پیس کر یا نمک پانی میں گھول کر شہد لگا دیں، ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، اس درجے میں جلد پر آبلے پڑ جاتے ہیں، جلد سرخ ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، شدید درد ہوتا ہے۔ طبی امداد: جلے ہوئے حصے پر ٹھنڈا پانی ڈالیں یا بورک ایسڈ کا مرہم، پیٹرولیم جیلی پتلے کپڑے میں لگا کر زخم پر ہلکی پٹی باندھ دیں۔ خالص شہد بھی فائدہ مند ہے، ڈاکٹر کو چیک کروا لینا بہتر ہے۔ اس قسم میں جلنے سے کھال بالکل غائب ہو جاتی ہے، اندر سے چربی اور عضلات نظر آتے ہیں، بہت گہرے زخم ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جلنے کو ڈاکٹر فیصد کے حساب سے دیکھتے ہیں، یعنی جلا ہوا حصہ 20%، 50%، 80%۔ پہلے 80% کا علاج ممکن نہیں تھا، مگر آج کل جدید طریقہ علاج میں ممکن ہو گیا۔ اس قسم کے جلنے کی بھی طبی امداد ہے۔ طبی امداد: سب سے پہلے جلے ہوئے شخص کے زخموں کے آس پاس کا کپڑا کاٹ دیں، جلے ہوئے حصے کو ٹھنڈا پانی میں بھگو دیں۔ صدمہ یا بے ہوشی کی صورت میں مریض کو پہلے ہوش میں لائیں یا مصنوعی تنفس سے اس کا سانس بحال کریں۔ پانی یا گرم دودھ پلا دیں، جلد از جلد ہسپتال لے جائیں۔ بجلی کے شارٹ سے الیکٹرک شاک: آج کل بجلی کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے۔ ہمیں بجلی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ذرا سا ننگا تار زندگی کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر سال پتنگ بازی کے موقع پر کئی افراد جان کا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ پتلی تار سے پتنگ اڑاتے ہیں۔ جو ہی وہ تار بجلی والی تار سے ٹکراتی ہے، اس میں کرنٹ آ جاتا ہے اور وہ باریک تار اتنے بڑے انسان کو ہوا میں اٹھا لیتی ہے اور وہ بالکل جل جاتا ہے۔ مگر اس خطرناک منظر کے باوجود لوگ دھاتی تار سے پتنگ اڑانے سے باز نہیں آتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور کی کمی ہے۔ طبی امداد: گھر میں یا گلی محلے میں اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو مین سوئچ آف کر دیں، یا اگر بجلی کی سپلائی منقطع نہیں کر سکتے تو ربڑ کا جوتا پہن کر لکڑی سے انسان کو بجلی کی تار سے علیحدہ کریں۔ ہوش و حواس سے کام لیں، گھبراہٹ طاری نہ کریں۔ اگر کوئی شخص پانی میں ہے اور اسے کرنٹ لگ گیا ہے تو کبھی خود پانی میں نہ جائیں، بلکہ کسی لکڑی سے اس شخص کو پانی سے نکالنے کی کوشش کریں جب تک کہ بجلی بند نہ ہو جائے۔ کرنٹ لگے انسان کو چھونا نہیں چاہیے۔ اگر بجلی کے شارٹ سے آگ لگ جائے تو اس آگ پر پانی نہ ڈالیں جب تک کہ تار الگ نہ کر دیے جائیں، ورنہ آپ بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مریض کو گرم دودھ، گرم کافی یا چائے دیں۔ اگر شاک لگنے سے سانس رک گیا ہے تو مصنوعی تنفس کے عمل سے سانس کو بحال کریں۔ سانپ کا کاٹا: سانپ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور غیر زہریلے بھی۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں۔ زہریلے سانپ کے کاٹنے سے جو زخم بنتا ہے وہاں پر 2 سوراخ ہوتے ہیں جس سے زہر جسم میں داخل ہوتا ہے۔ غیر زہریلا سانپ کے کاٹنے سے زخم میں اوپر نیچے 2 نالوں کی شکل میں دانتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ زہریلا سانپ کے کاٹنے کے فوراً بعد انسان کو گھبراہٹ، شدید پسینہ اور قے آنے لگتی ہے، نبض سست پڑ جاتی ہے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ سانپ کے کاٹنے کا خوف بہت ہوتا ہے۔